وہ کہتے ہیں کہ فقال اللہ ابو بکر، جناب ابو بکر صاحب نے یہ فرمایا کہ ان رسول اللہ قال لا نورث ما ترکنا صدقہ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرماتے ہیں کہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں میراث نہیں ہوتی اور ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اب یہاں سنیے یہ لفظ ہیں، یہ ذرا انہیں میں کہوں گا اپنے کنٹرول روم سے کہ اس کو ذرا ہائی لائٹ کریں کہ یہ الفاظ ہیں فغضبت فاطمۃ بنت رسول اللہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ غاضبت، غضبناک ہوئیں. اب وہ رسول کی حدیث یاد ہے نا کہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ جس پر رسول فاطمہ غضبناک ہوں اس پر میں غضبناک ہوں گا، اور جس پر میں غضبناک ہوا اس پر اللہ غضبناک ہوگا، اور جس پر اللہ غضبناک ہوا اس کا انجام کیا ہے. وہ حدیث اسی بخاری میں اور بھی مقامات پر موجود ہے. فغاضبت کہتے ہیں بعد میں رضایت ہو گئی ہے، میں اس کی نفی کر کے بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ آج موضوع نہیں تھا، یہ ابھی میں اس تک پہنچا ہی نہیں ہوں، لیکن یہ دشمن اہل بیت کی تقاریر سے جو لوگوں کو تاثر مل رہا ہے وہ میں زائل کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم صرف بیان کرتے ہیں، یہ ہم کتاب دکھاتے ہیں، ان کی سب سے بڑی کتاب. اب وہ زہری کو جو مرضی کہتے رہیں، یہاں ثابت کرنا پڑے گا انہیں کہ زہری نے کہاں اضافہ کیا ہے. اضافہ کرنے والے کے بارے میں بھی بتانا پڑے گا کہ جو اضافہ کرے حدیث میں اس کا مقام کیا ہوتا ہے. یہ بخاری شریف بھری پڑی ہے زہری صاحب کے بیانات سے، نکالیں اس کے بیانات کو پھر میں مانوں گا کہ آپ نے اس کو غلط آدمی سمجھا ہے. اب یہ دیکھیے فغاضبت فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت. سیدہ سلام اللہ علیہ کی مہاجرت یعنی ان کو چھوڑ دینا، ابو بکر سے دوری اختیار کرنا جاری رہا، باقی رہا، قائم رہا، دائم رہا، جاری و ساری رہا. کب تک؟ حتی توفیت، یہاں تک کہ بی بی کا انتقال ہو گیا. وعاشت بعد رسول اللہ ستۃ اشہر، اور حضور کی وفات کے بعد 6 مہینے تک بی بی زندہ رہیں. قالت، یہ حضرت عائشہ فرماتی وکانت فاطمہ تو تسأل ابا بکر نصیبہا ما ترک رسول اللہ من خیبر و فدق و صدقتہ بالمدینہ. حضرت عائشہ ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں کہ کانت فاطمہ تو تسأل ابا بکر نصیبہا، جناب ابو بکر سے اپنا حصہ مانگتی رہیں. بی بی اپنا حصہ نہ تھا تو مانگتی تھی. کیا یہ علم سیدہ پر حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ فقہ سیدہ پر حملہ نہیں ہے؟ کیا یہ بی بی کی صداقت پر حملہ نہیں ہے کہ بی بی نے ایسی چیز کو مانگا جو ان کا حق نہیں تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تسألو ابا بکر نصیبہا مما ترک رسول اللہ من خیبر، خیبر سے جو حضور نے چھوڑا تھا، اور فدق سے جو چھوڑا تھا، اور جو مدینہ کا صدقہ تھا وہ چھوڑا تھا. اس میں جو حضور نے چھوڑا تھا اس کا ترکہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بی بی عائشہ بھی جانتی تھی کہ یہ ترکہ جو ہے وہ انہیں ملنا ہے. فابا ابو بکر علیہ ذالک، جناب ابو بکر نے انکار کر دیا. ابا، انکار کر دیا. وہ قرآن مجید میں ہے نا کہ وہ ابا واستکبر وکان فلان، ابلیس نے ابا انکار کیا، یہ وہی ابا انکار کر دیا. یعنی لفظ کی بات کر رہا ہوں، غلط فہمی نہیں پیدا ہونی چاہیے. ابا، لفظ سے ابا کا مطلب انکار کرنا، یعنی کسی بات کا حکم ہو یا مطالبہ ہو اس کا انکار. ابا، فابا ابو بکر نصیبہا، فابا ابو بکر علیہ ذالک، ابو بکر نے انکار کر دیا اس کا، سیدہ کو. وقالا، اور ارشاد کیا جناب ابو بکر نے کیا کہا؟ لست تارکا شیئا کان رسول اللہ یعمل بہ الا عملت بہ، میں رسول اللہ کی کسی بات کو نہیں چھوڑوں گا مگر میں اس پر عمل کروں، میں رسول اللہ کی ہر بات پر عمل کروں گا.
فإنی اخشا ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغا، یہ تو زیادتی ہو جائے گی کہ بھی میں رسول اللہ کے کسی عمل کو چھوڑ دوں. فاما صدقته بالمدینۃ فدافعها عمر الی علی و عباس، جہاں تک مدینے کے صدقے کی بات ہے تو وہ تو عمر نے علی اور عباس کو دے دیا تھا. فاما خیبر و فدق فامسکها عمر، خیبر اور فدق کو جناب عمر نے بھی روک لیا. وقال ہما صدقۃ رسول اللہ کانتا لحقوقہ التی تعروہ ونوائبہ وامرہما الی من ولی الامر. قال فہما علی ذلک الی اليوم. قال ابو عبداللہ تراک افتعلت من اروتہ فاصبتہ ومنہ یعروہ وعترانی. یہ ہے مکمل حدیث جو میں نے پڑھ دی. اب میرے خیال میں یہ الفاظ جو ہیں فہاجرت و فلم تزل مہاجرتہ، ان کی مہاجرتہ حتی توفیت، مہاجرت چلتی رہی ان سے، فلم تزل مہاجرتہ یعنی بی بی سیدہ ان سے الگ رہیں، دور رہیں، انہیں چھوڑ دیا حتی توفیت. یہ حضرت عائشہ ام المومنین ارشاد فرما رہی ہیں، یہ زہری صاحب کا نہیں ہے. اب حضرت عائشہ کے بیان پر بھی آپ تبصرہ فرمائیں گے کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ایک بیان میں یہ بھی کہا کہ پیغمبر اکرم نے تو فرمایا تھا کہ میں رأیت ربی، میں نے رب کو دیکھا ہے عرش پر، مگر حضرت عائشہ نے چونکہ انکار کر دیا کہ نہیں میں یہ بات نہیں مانتی ہوں، تو ہم تو حضرت عائشہ کو جھٹلاتے ہیں، ہم کہتے نہیں ان کی بات. یہ انہوں نے کل پرسوں فرمایا تھا کہ ہم تو نہیں، ہم ان کو بھی ہم نہیں مانتے کیونکہ ان کی بات پیغمبر اکرم سے ٹکرا جاتی ہے. محترم آپ جناب ام المومنین کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں. یعنی انہوں نے یہ بات کر دی کہ جو رسول اللہ نے کہی تھی اس کی نفی کر دی ہے. کہتے ہیں وہ حضور نے فرمایا تھا میں نے عرش پر اپنے رب کو دیکھا ہے، لیکن جناب عائشہ نے کہا نہیں میں نہیں مانتی ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ ہم تو حضرت عائشہ کی بات بھی نہیں مانتے کیونکہ یہ ٹکرا رہی ہے پیغمبر اکرم کے بیان سے. میں کہتا ہوں کہ جو بات ٹکرا رہی ہے، جس کی بات ٹکرا رہی ہے اسے آپ صدیقہ بھی کہتے ہیں. یہ تو توہین نہیں کر رہے ہیں ان کی، آپ ام المومنین کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں آپ. اب ارتکاب اہانت ام المؤمنین کس نے کیا ہے؟ اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ شیعہ ایسا کہتے ہیں. بھائی ہم نہیں کہتے، آپ خود اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ ہم تو حضرت عائشہ کی بات بھی نہیں مانتے کیونکہ رسول کی بات سے ٹکرا گئی. خدا شاہد ہے کہ ہمارے کسی امام کی ایک بات دوسرے امام سے نہیں ٹکراتی ہے. یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. دکھا دیجئے کوئی ایک کلمہ جہاں ہمارے کسی ایک امام نے دوسرے امام کے قول کی نفی کی ہو. معاذ اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو نفی کرتے ہیں ایک دوسرے کے قول کی، یا ان کے ہاں جو ائمہ اربعہ ہیں ایک دوسرے کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں ایک مسئلے کے بارے میں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان لوگوں کا بیچاروں کا علم یہاں آ کے محنت کر کے حاصل کیا ہوا ہے. کوئی قیاس پر عمل کرتا ہے، کوئی اور چیز پر عمل کرتا ہے، لیکن ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم السلام ان کا سلسلہ علم و حکمت پہنچتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک. حضور نے جبریل کے ذریعے سے اللہ سے اور پیغمبر اکرم نے ان ہستیوں کو علم دیا ایک کے بعد دیگرے. علی علیہ السلام کو امام، انہوں نے حسن کو علیہ السلام کو، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو، اور آخر تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تمام ایک معصوم نے دوسرے معصوم کو علم عطا کیا اور منتقل کیا. عطا نہیں، منتقل کیا. ان کے پاس امانت الہیہ تھی، منتقل کیا. تو وہ اس لیے ان کی کسی بات میں اختلاف نہیں. حضرت عائشہ کو بھی آپ جھٹلا رہے ہیں، معاذ اللہ. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ام المومنین کو جھٹلا رہے ہیں معاذ اللہ. یا پھر آپ انہیں صدیقہ نہ کہیں، یا پھر آپ اپنے آپ کو سچا نہ کہیں.